السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور زیادہ الحسنى سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ ابو رزین کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا؟ ابن معاذ راوی کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا؟ اور اس کی مخلوقات میں اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو رزین، کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں رات کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو بہت عظمت والا ہے، چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بس اللہ تو زیادہ بزرگ اور اعظم ہے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہوگی، یعنی سب سے زیادہ ان کو جس چیز سے خوشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہ ہوگی۔ پھر خاص طور پر ہر جمعہ کو جو یوم المزید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا اور دبا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں کالا دبا اور نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، پر جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہایت عالی شان ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے، یعنی ہر ایک کا مقام الگ ہوگا۔ بس ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، ان کو عزت دے رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو۔ چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تمہیں میری تکریم دے دی ہے۔ میں راضی ہوں، تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا۔ اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جانے اور آنے میں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے، ان کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی ہوں گے۔ بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے، وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور عیب نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے۔
ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے، جس کے پیچھے ہم ڈسکرپشن پڑھ چکے ہیں کہ اندر سے اندر مزید نکلتے جائیں گے. اس میں نہریں ہوں گی، ان میں پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے. اسی لیے اس دن کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو یہ تھا جنت کا بیان، جس میں سب سے ہائیسٹ ڈیلائٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ. ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا جنت میں لے جانے والے اعمال، اور ساتھ ہی کچھ ہم انشاءاللہ تعالی آراف والوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں، اور کچھ بیچ میں آراف میں ہوں گے جو بعد میں جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.